اب آ گئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، جی آپ سے ہم کچھ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے 3 مطالبے مان لیں، 3 باتوں کا جواب دے دیں تو شاید ہی مان لے آئے۔ اور یہ بات آج بھی چل رہی ہے، تو پرانی بھی ہے اور نئی بھی ہے، آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں جی کرامت دکھائیں جی، یہ کریں جی، وہ کریں جی۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے وصف دیے ہیں، آپ کہتے ہیں تو آپ کے پاس خدا کے خزانے ہیں، تو دنیا میں جتنی دولت ہے وہ ہمارے لیے جمع کر دیں، ہمیں دے دیں۔ اور دوسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کو آنے والے کل کی خبر ہے، جو چیزیں ہمارے فائدے میں ہیں وہ ہمیں بتا دیں، جو نقصان میں ہیں وہ بتا دیں تاکہ ان سے بچ جائیں، جو فائدے کی ہیں وہ لے لیں، میٹھا میٹھا ہڑپ، اور جو تکلیف کا ہے وہ سب پھینک دیں۔ اور تیسرا جو ہمیں اعتراض ہے آپ پر، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے پلے جوان ہوئے، ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، بازاروں میں جاتے ہو، سوتے ہو، سب کرتے ہو، تو فرشتہ نبی ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کو فرشتہ نہیں کوئی ملا، اتنے فرشتے ہیں اس کے۔ حضور نے جب یہ 3 باتیں سنی، جواب عرش بری سے آیا۔ 7واں پارہ ہے، خود پڑھ لینا جا کر، سورہ انعام کی 50 نمبر آیت ہے۔ فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میرے محبوب انہیں بتلا دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ خزانوں کا مالک کون ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے کس کی ملکیت ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يعلمها الا هو، غیب کے خزانوں کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ حق تعالیٰ نے چابی نہیں فرمایا تاکہ کوئی گمراہ نہ ہو جائے یا کسی کو گمراہ نہ کر دے کہ بڑی چابی تو اللہ کے پاس ہے اور چھوٹی چابی اس کے نبی کے پاس ہے، خدا کے پیاروں کے پاس ہے۔ قرآن نے جمع کا صیغہ بول کر سب کی نفی کر دی، تمام بڑی چھوٹی خزانوں کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں نے کب خزانوں کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں کل کی خبر جانتا ہوں؟ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں کوئی فرشتہ رسول ہوں؟ بلکہ میں نے تو تمہیں بتلایا ہے کہ تم ہی میں سے ہوں، تمہارا ہی رشتہ دار ہوں، اور حق تعالیٰ نے میرے اوپر فضل فرمایا، مجھے اپنا محبوب بنایا ہے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میرے محبوب آپ فرما دیجئے، اپنی زبان مبارک سے اس کی نفی فرما دیجئے، زبان مبارک سے اس کا اعلان فرما دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کے آج بھی لوگ آتے ہیں عاملوں کے پاس، کاروبار مندہ ہو گیا جی تویز دے دیں۔ اگر ان کے تویزوں سے چلے تو پھر ہر عامل کے پاس تو اپنی پراڈو ہونی چاہیے تھی نا، ہیں جن کا کام تمہارے نذرانوں سے چلتا ہو، ہیں جی، ہیں وہ ایک صاحب کہے گا نا جی میرا کاروبار نہیں چل رہا، تویز لینے چلے گئے، جی کاروبار نہیں چل رہا جی تویز دے دیں، کہتا پتہ نہیں 500 روپے فیس ہے، اس نے 500 دیا، کہتا پتہ نہیں کیسے نہیں چل رہا، تمہارا نہیں چلتا، ہمارا تو چل رہا ہے ادھر بیٹھے۔ کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم، نہ کوئی دھوکہ نہ کوئی غم، جب تک بے وقوف زندہ ہیں ان کے آستانے آباد ہیں۔ رزق دینے والا کون ہے بھائی؟ اگر تویزوں سے رزق ملے ہیں تو پھر سارا رزق تو ہمارے پاس ہوتا، کیوں جی؟ یہ الگ بات ہے کہ قرآن کی آپ تلاوت کریں رزق میں برکت ہوگی، اور اللہ کا نام لے رزق میں برکت، لیکن رزق ہے کس کے پاس؟ یہ پیر گمراہ کرتے ہیں جی ہماری دعاؤں سے تمہاری دکان چل رہی ہے، حالانکہ مریدوں کے نذرانوں سے ان کی پجارو چل رہی ہوتی ہے۔ سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں؟ وہ مرید بیچارہ ادھر کھجلی بھی کرے وہ کہتے شاید اس جیب سے نذرانہ نکلنے لگا ہے۔
وہ ادھر کو خارج کرے تو کہتے شاید اس جیب سے نکالے گا 5000 کا نوٹ یہ. اللہ اکبر. تو خزانوں کا مالک کون ہے؟ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. میرے محبوب انہیں بتلا دیجئے خزانے کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس نہیں. حضور نفی کر رہے ہیں میرے پاس نہیں. کس کے پاس ہیں؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. اور میں علم غیب نہیں جانتا کل کو کیا ہونے والا ہے، تمہیں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، یہ کون جانتا ہے؟ نفس ماذا تکسب غدا. سورہ لقمان کی آخری آیت میں حق تعالی فرماتے ہیں کل کو کیا ہو جائے گا تمہارے ہاتھ سے یا تمہارے ساتھ کیا ہو جائے گا، کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. اگر کل کی خبریں کوئی جانتا تو پھر دنیا میں ان کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچتا. تو اس لیے کل کی خبریں جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. علم غیب کی نفی ہے، خبر غیب کی نفی نہیں. خبر غیب اور چیز ہے، علم غیب اور چیز ہے. غیب کی خبر دینا یہ حضور کی شان ہے، اور علم غیب یہ اللہ کا خاصہ ہے. ورنہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ پر الزام لگا اور 17 دن تک وحی نہیں آئی. صحابہ روتے رہے. اگر حضور جانتے تو بتا دیتے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے 70 صحابہ کو لے گئے، ہم نے علم سیکھنا ہے، اور جا کر ان کو بیر معونہ پہ شہید کر دیا. اگر حضور کو کل کی خبر ہوتی تو ساتھیوں کو ان درندوں کے ہاتھ دیتے جنہیں ٹکڑے کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا. تو میرے محترم سامعین، کل کی خبریں صرف ایک اللہ کی ذات جانتی ہے. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. کملی والے پیغمبر فرما رہے ہیں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں جو ساری دولت تمہیں دے دوں، خدا کے خزانے اٹھا کر دے دوں. اور میرے پاس علم غیب نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے. اور آگے فرمایا انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں، میں نے تو فرشتہ ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا، تو تم مجھ سے فرشتوں جیسی صفات کیوں مانگتے ہو؟ فرشتے کا کام ہے نا، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا، یہ فرشتوں کا کام ہے. میں تو انسان ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، اور مجھے تکلیف بھی پہنچتی ہے، راحت بھی پہنچتی ہے. تو میں نے کب فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ کیوں جی بات سمجھ آ گئی؟ اور آگے بتا دیا، فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو وحی کی اتباع کرتا ہوں. حضور کس کی اتباع کرتے ہیں؟ وحی کی اتباع کرتے ہیں. تو میرے محترم سامعین، اب 3 سوالوں کے جواب اللہ نے دیے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے تاکہ کوئی اور گمراہ نہ ہو جائے. ہیں جی قرآن پڑھا کرو، ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو، بہت سے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. ہم چونکہ قرآن پڑھتے نہیں اس لیے لوگ ہمیں گمراہ کر دیتے ہیں، غلط راہوں پہ لگا دیتے ہیں. تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو علوم عطا فرمائے گئے، لیکن ایک حد ہے، اور جو اللہ کے علوم ہیں وہ لامحدود ہیں. اللہ کی شان لامحدود ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ایسے نہ بیان کریں جیسے اللہ کی شان ہے. یاد رکھنا، ہاں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ کے کوئی برابر بھی نہیں ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے. حضرات صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پڑھا، حضور سے علم سیکھا، اور اصحاب صفہ کا وہ چبوترا اللہ ہم سب کو لے جائے، آمین. آج بھی ہمیں پیغام دے رہا ہے. یہاں شاگرد رسول بیٹھا کرتے تھے اور حضور اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوتے. وحی نازل ہوتی، حضور تشریف لاتے، قرآن کی آیت پڑھ کر سناتے، صحابہ اس کو یاد کرتے، اس کا مطلب پوچھتے، اور پوچھتے کہ اس کو کہاں رکھنا ہے، کون سے سپارے میں، کون سی صورت میں، کس آیت سے پہلے، کس آیت کے بعد. پھر جیسے حضور حکم فرماتے وہاں اس آیت کو رکھتے اور اس کا مطلب اور مفہوم سمجھتے، کیا مطلب ہے اس کا. اور کافر یہ کہتے تھے کہ ہم تو عربی دان ہیں،
قرآن عربی میں نازل ہوا، ہمیں آپ کی اتباع کی اور آپ کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ہمیں قرآن دے دیں، ہم پڑھ لیں گے، جو سمجھ آئے گا عمل کر لیں گے، جو نہیں آئے گا چھوڑ دیں گے، جو اچھا لگے گا کر لیں گے، جو سمجھ آئے گا کر لیں گے، باقی چھوڑ دیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا نہیں، فاتبعونی، محبوب کی اتباع پہلے ہے، تمہاری سمجھ بعد میں ہے، محبوب کی اتباع یہ پہلے ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، یہ اقرار ضروری ہے، اس کے بعد اگلی بات ہے، اور اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں بات؟ تو وہ یہی کہتے تھے، ہم خود پڑھ لیں گے جو سب۔ آج بھی بہت سو کو یہ غلط فہمی لگی ہوئی ہے، ہم پڑھے ہوئے ہیں جی، دنیا کا کوئی نہیں جی، ہم بڑی عقل سلیم رکھتے ہیں، پڑھ لیں گے، مطالعہ کر لیں گے، بڑی کتابیں رکھی ہیں، اور بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑے دعوے کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے موٹے مولوی نے تو اسی ہلن ہی نہیں دینے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم سامعین، اہل علم سے پوچھو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے پوچھو اگر آپ نہیں جانتے۔ جب آپ نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا، آپ عربی لغت سے واقف ہی نہیں ہیں، تو اہل علم سے پوچھیں۔ اپنی من مرضی کرو گے، یہدی بہ من یشاء ویضل، یعنی اسی قرآن کو پڑھ کر بہت سے ہدایت پہ آئے، اور بہت سے قرآن پڑھ کر گمراہ ہو گئے۔ قرآن گمراہی کی کتاب نہیں، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے۔ اصل میں ان کی اپنی عقل الٹی تھی، وہ اندر سے ٹیڑھے تھے، صحیح مفہوم کو غلط سمجھتے رہے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، اہل علم سے کبھی دوری اختیار نہ کرو۔ اور میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے، انگریز ملعون اس بر صغیر میں آیا نا، اور اس نے آ کر علماء کی نفرت ڈالی لوگوں کے دلوں میں، سب سے پہلے اس نے قرآن جلائے، قرآن کے نسخے ختم ہو جائیں، لوگ اس پہ عمل نہ کریں۔ لیکن الحمدللہ جب اس کے سامنے حفاظ آئے، چھوٹے چھوٹے بچے، الف لام سے لے کر والناس تک قرآن پڑھ کر سنایا، اس نے کہا قرآن کو جلانے کا تو کوئی فائدہ نہیں، ان کے سینوں سے کیسے جلائے۔ اب اس نے دوسرا روپ دھارا ہے کہ قرآن بھی رہے، مولوی بھی رہیں، الفاظ بھی رہیں، لیکن اس کا مطلب اور مقصد بدل دے۔ اور اس کے لیے نامی گرامی مذہبی سکالر پیدا کیے گئے، جنہوں نے حضرات صحابہ کرام کی تفسیر کو چھوڑا، قرآن کی جو تفسیر انہوں نے بیان کی اس کو چھوڑا، اور اپنی رائے سے تفسیر دینے لگے۔ تفسیر بالرائے جس کو کہتے ہیں، یہ حرام ہے بالکل۔ تو میرے محترم سامعین، ہر ایک تفسیر اٹھا کر نہ پڑھیں، پہلے دیکھیں یہ کس عالم دین کی ہے، کوئی باعمل انسان کی پڑھیں، ورنہ بہت سے لوگ انہوں نے 4 تفسیریں آگے رکھ لی، جو ان کو پسند آیا، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، کوئی اپنی طرف سے لگا کے لکھ دیا۔ تو خیر بات دور نکل گئی کہ حضرات صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے علم سیکھا، اور ایک ایک بات سیکھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام دین بھی کامل ہمیں دے کر گئے۔ حضور ادھورا دین دے کر نہیں گئے، ناقص دین دے کر نہیں گئے، حضور کامل دین دے کر گئے ہیں۔ اور ہم سے مطالبہ بھی کامل اتباع کا ہے، ہم سے مطالبہ بھی، اور ہم کیا ہیں؟ آدھے تیتر، آدھے بٹیر ہیں، آدھے کام مسلمانوں والے اور آدھے، میں نہیں کہتا آپ خود کہیں، آدھے مسلمانوں والے اور آدھے غیر مسلموں والے چل رہے ہیں۔ چلیے میں 1-2 مثالیں دے دیتا ہوں۔ یہ جو آپ کیک کاٹتے ہیں، یہ کس کی سنت ہے؟ عیسائیوں کی ہے۔ اب کاٹتے کاٹتے اب کہاں تک پہنچے؟ توبہ نعوذ باللہ، حضور کا کیک کاٹ رہے ہیں، اور یہ طریقہ کس کا ہے؟ عیسائیوں کا۔ آگے چلیے جی، شادی مسلمان کی ہے، بچہ بھی مسلمان، بچی بھی مسلمان، والدین بھی مسلمان، براتی بھی مسلمان، اور یہ مہندی رسم کس کی ہے جی؟ بولو بولو، بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں نا جی، ہاں بڑی دھوم دھام سے ہوتی ہے۔ تو یہ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر ہوئے یا نہ ہوئے؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کدھر اور ہم کدھر پھر رہے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب گئے نا یورپ، تو کسی نے پوچھا علامہ صاحب کوئی تبصرہ، کوئی بات بتائیں، کیا دیکھا وہاں پر؟ بڑا عجیب جملہ کہا اقبال نے، کہا میں نے وہاں پر اسلام دیکھا ہے بغیر مسلمان کے، اور یہاں پر ہم نے مسلمان دیکھا بغیر اسلام کے۔ یہاں مسلمان ہیں مگر بغیر اسلام کے، نہ ان کی معیشت اسلامی، نہ ان کے معاملات اسلامی، نہ ان کا طرز زندگی اسلامی، نہ ان کی بول چال، کوئی چیز، نہ لباس ڈھال، کچھ بھی اسلامی نہیں ہے، یہ سب کفریہ ہیں وہ مسلمان۔
اور اقبال نے پھر اسی لیے تو کہا تھا نا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، اور دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر تمہاری نگاہیں ایک مسلمان کی نگاہیں نہیں، تمہارا دل اگر ایک مسلمان کا دل نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرات صحابہ کرام نے علم سیکھا اور تربیت بھی کروائی اپنی۔ حضور ڈانٹتے بھی تھے، حضور ناراض بھی ہوتے تھے، حضور انہیں سمجھاتے بھی تھے، حضور انہیں پڑھاتے بھی تھے، یاد بھی کرتے تھے۔ صحابہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، سیدنا فاروق اعظم نے فیصلہ فرمایا کہ امامت وہ کرائے جس نے سب سے زیادہ حضور سے قرآن پڑھا ہے۔ اب وہ چھوٹے سے صحابی تھے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہیں جی 23 سپارے انہوں نے حضور سے حفظ کیے، 23 سپارے۔ اب بڑی عمر کے لوگ موجود ہیں، بڑے صحابہ موجود ہیں، مگر انہوں نے حضور سے تھوڑا پڑھا ہے۔ اب یہ بچے ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن حضور سے پڑھا زیادہ ہے، زیادہ وقت حضور کی صحبت میں گزارا۔ تو سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں حضور کے آنے تک یہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیونکہ انہوں نے حضور سے پڑھا ہے۔ حضرات صحابہ کرام سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر آپ کے دل میں توبہ نعوذ باللہ کسی کے دل میں بھی صحابہ کی نفرت ہے، یاد رکھو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ حضور نے ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، یہ اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو رہا ہے؟ حضور فرماتے اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے، اور جس کے دل میں میرے کسی بھی صحابی کا بغض ہے میں نہیں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ قرآن اترا، گواہ صحابہ ہیں، حضور کی نبوت کے گواہ صحابہ ہیں، حضور نے سب کچھ صحابہ کو دے کے گئے ہیں۔ اگر ان پر ہی اعتماد نہیں تو آپ کا دین پہ کیسے اعتماد ہوگا؟ اس لیے صحابہ معیار حق ہیں۔ کوئی بھی کام ہے دیکھ لیں صحابہ نے کیا ہے یا نہیں، اگر نہیں کیا تو چھوڑ دیں، کیا ہے تو آپ بھی کریں۔ اور حضور فرماتے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کے بھی پیچھے لگو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو میرے محترم سامعین،